حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے کے خط میں ایسا کیا تھا جسے پڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بے حد پریشان ہوئے؟ آخر کیوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کے باوجود مدائن کی طرف پیش قدمی کی؟ جانیے یہ سب اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے قبل آپ سب سے درخواست ہے کہ info@pq کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومت الجندل کی مہم سر کر کے تم سے آ نہیں ملتا، تب تک مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والے وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گی، بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے حق میں تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم جلد ہی دومت الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر گہرے غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم کسرا کی فوج ہم سے خائف ہے۔ دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اسی وقت ایرانی افواج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور انبار میں تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب واقع تھا، جبکہ انبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع انبار اہم تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے انبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شہرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب روایت کسرا اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھجوائے، جن میں کہا گیا تھا کہ نجات صرف مدینے کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھاک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لینے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیلوں کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائے۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے قریب اس طرح پہنچے کہ دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہو پائی۔ کچھ ہی دیر بعد قلعے سے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجاہدین اسلام کے چلائے تمام تیر دشمن کی فصیلوں پر معمور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر چکے تھے۔ ان کے لاشیں قلعے کے اندر گرے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف و دہشت سے پیلے پڑ چکے تھے۔ خود شہرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً پیغام دیا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا۔
پھر کمزور اور بیمار اونٹنیوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ یوں خندق کا یہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر کے آ رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ جب وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکیں۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہہ کر دیا تھا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئی، جس کے نتیجے میں اونٹنیوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعے دار نے گھبرا کر فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے، انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعے والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شہرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب کا رونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شہرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے امان کی درخواست کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں شہرزاد کو اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ جولائی 633 عیسوی کی گرم صبح شہرزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کچھی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔